بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت میں زمانہ اسلام، عام مورخین اور ارباب سیر نے عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے کا زمانہ سن 7 نبوی مقرر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ 40ویں مسلمان تھے۔ آج کل کے ایک نوجوان خوش فہم صاحب قلم نے تمام گزشتہ روایات کو ایک سرے سے ناقابل التفات قرار دے کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمر بن خطاب نہایت قدیم الاسلام تھے۔ شاید مقصود یہ ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ کے بعد ہی ان کا شمار ہو۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تنہا بخاری کی سند قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام کی تمہید میں وہ لکھتے ہیں کہ اسی فطرت سلیمہ کی بنا پر ان کو اسلام سے ہمدردی پیدا ہوئی، چنانچہ ان کی ہمشیرہ اور سعید بن زید نے اسلام قبول کیا تو گو مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاہم لوگوں کو اسلام پر قائم رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سعید نے اس واقعے کو ایک موقع پر بیان کیا کہ کان عمر بن خطاب یقیم علی الاسلام وانا وقت وما اسلم، یعنی عمر بن خطاب مجھ کو اور اپنی بہن کو اسلام پر مضبوط کرتے تھے، حالانکہ خود نہیں اسلام لائے تھے۔ اس حدیث میں اپنے واقف مطلب تحریر کرنے کے لیے وہ بعد میں فرماتے ہیں، اس حدیث کا بعض لوگوں نے اور بھی مطلب بیان کیا ہے اور قسطلانی نے اس کی تردید کی ہے۔ اس کے بعد بت خانہ میں ندائے غیب سننے کے واقعہ کا ذکر کیا۔ پہلے حدیث نے عمر بن خطاب کے اسلام کی ساتھ ہمدردی اور دوسری میں ہاتف غیب کی آواز سننے کا ذکر ہے۔ ان دونوں باتوں کو ملا کر انہوں نے فوراً عمر بن خطاب کے آغاز اسلام میں ہی میں مسلمان ہونے کا قطعی فیصلہ کر لیا اور اسی واقعہ کو ان کے فوری اسلام کے سبب قرار دے دیا۔ اس کے بعد ایک اور شہادت پر مصنف کی نظر پڑی کہ مرض الموت میں ایک نوجوان نے عمر بن خطاب کے سامنے یہ الفاظ کہے، اے امیر المومنین، خدا نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سبقت کے ذریعے سے جو بشارت دی ہے اس سے آپ خوش ہوں۔ اس قدر شواہد اور اتنے دلائل کے بعد فاضل مصنف ناظرین نے داد طلب ہیں کہ ایک طرف تو صحیح بخاری کے مستند روایات ہیں جو عمر کی فطری سلامت روی اور حق پرستی کو ظاہر کرتی ہیں، دوسری طرف مرخرفات کا یہ دفتر بے پایاں ہے جو ان میں گزشتہ اوصاف سے متعارض صفات تسلیم کراتا ہے۔ ناظرین انصاف کریں کہ اس میں کس طرح صحیح تسلیم کیا جائے۔ افسوس مصنف کو دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی متعدد مساہمات ہیں گرفتار ہونا پڑا ہے۔ ہم ناظرین کو مصنف کی ابتدا دلائل کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ مصنف نے سب سے پہلے اسلام کے ساتھ عمر بن خطاب کی ہمدردی میں سعید بن زید کی یہ روایت پیش کی ہے، یعنی عمر مجھ کو اور اپنی بہن کو اسلام پر مضبوط کرتے تھے، حالانکہ خود مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا بعض لوگوں نے ایک اور مطلب بھی بیان کیا ہے، اس کا قسطلانی نے اس کی تردید کی ہے۔ یہاں پر مصنف نے اپنا مطلب ثابت کرنے کے لیے بڑی جسارت سے کام لیا ہے۔ اول تو حدیث کے لفظ میں صریح و تحریف کی ہے اور تحریف بھی ادب عربی کے خلاف ہے۔ پھر حدیث میں یقین کی بجائے موسیقی ہے جس کے معنی باندھنے کے ہیں، نہ کہ مضبوط کرنے اور قائم رکھنے کے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے اور قسطلانی نے باندھنے کے معنی کے لیے ہیں، اور مصنف کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ قسطلانی نے مصنف کے بیان کردہ معنی کی تائید ہوتی ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ ھذا بہتان عظیم، چنانچہ قسطلانی کے الفاظ یہ ہیں، یعنی موسیقی سے مراد رسی یا تسمہ سے قیدی کی طرح تنگ کرنے اور ذلیل کرنے کے لیے باندھا ہے۔ البتہ قسطلانی نے مصنف کو اختیار کردہ غلط معنی کی تردید کی ہے جس کو بعض خوش فہمیوں نے اختیار کرنا چاہا تھا۔ دوسری حدیث جو مصنف اسلام کے باب میں پیش کی ہے، یعنی ہاتف غیب کی آواز، اس روایت میں ایسا کوئی فکرہ نہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ عمر بن خطاب اس کو سن کر متاثر ہوئے اور فوراً اسلام لائے۔ اس قصہ کے آخر میں یہ صاف مذکور ہے، اس کے بعد تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا شہرہ ہوا، اس لیے یہ بالکل ہی غازِ اسلام کا واقعہ ہوگا۔ اگر اسی وقت حضرت عمر کا اسلام لانا ثابت ہو جائے تو اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ولادت سے پہلے ہی آپ مسلمان ہو چکے تھے، جو قطعی غلط ہے، جیسا کہ آگے ثابت ہوگا۔ آئیے اب ہم صحیح بخاری ہی کے ارشادات پر چل کر حضرت عمر کے اسلام کی تاریخ تلاش کریں۔ عمر کے اسلام کے واقعے کے بیان میں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کے یہ الفاظ بخاری میں ہیں،
حضرت عمر مسلمان ہوئے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، مشرکین بکثرت ان کے مکان پر جمع ہو گئے اور کہنے لگے صبا عمر بے دین ہو گئے۔ عمر بن خطاب خوف زدہ گھر کے اندر تھے اور میں مکان کی چھت پر تھا۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ عمر کے اسلام کے وقت نہ صرف یہ کہ وہ پیدا ہو چکے تھے بلکہ سن تمیز کے اس درجے پر پہنچ چکے تھے کہ اس کو لڑکپن کے واقعات وضاحت سے یاد رہ گئے، اور تجربہ اس کا شاہد ہے کہ 5-6 سال کا بچہ واقعات کی اس طرح سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ یہ چلیے 3 یعنی بعثت کے 16ویں سال غزوہ احد ہوا۔ بخاری میں خود حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی، اس لیے چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ چھانٹ دیے گئے تھے اور مجاہدین میں نہیں لے گئے۔ اس حساب سے بعثت کے 2 سال بعد آپ کی پیدائش ماننی پڑے گی اور کم از کم 5 سال کی عمر واقعات محفوظ رہنے کے لیے ماننی ہوگی۔ چنانچہ جو 5 سال یہ اور 2 سال بعثت کے کل 7 سال ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا خود صحیح بخاری کی تائید یہ واضح ہوتا ہے کہ عمر کا زمانہ اسلام 7 بعثت ہوگا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر ہاتف غیب کی آواز سننے کے 7 سال بعد اسلام لائے۔ عمر کے مسلمان ہونے جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت تک 40 اور اس سے کم و بیش آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی مجبوری کے عالم میں تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرہ سے خالی نہ تھا، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ عمر کے اسلام لانے سے دفعتاً حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین کو جمع کر کے بآواز بلند اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مشرکین نہایت برا فروختہ ہوئے، اور لیکن آس بن دوائل نے خود جو رشتہ عمر بن خطاب کے ماموں سے تھے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ عمر بن خطاب قبول اسلام سے پہلے ہی اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت کا تماشا دیکھتے تھے، اس لیے شوق و مساوات سے نے اسے پسند نہ کیا کہ وہ اسلام کی نعمت سے مطمع ہونے کے بعد آس بن وائل کی حمایت کے سہارے ان کے نتائج سے محفوظ رہے۔ اس لیے انہوں نے پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور برابر ثبات و استقلال کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ برابر کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل کے مقابلے میں سر بلند ہوا، اور عمر کو اس صلہ میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب مرحمت ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔